ایشیا کی ہسٹری میں کچھ ایسی شخصیات ہیں جن کے گرد روایات اور حقائق اس طرح آپس میں گھل مل گئے ہیں کہ انہیں الگ کرنا ایک بہت بڑا ریسرچ چیلنج ہے۔ انہی میں سے ایک اہم اور قدرے پر اسرار شخصیت پیر شمس سبزواری کی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ان کی عمر واقعی 150 سال سے زیادہ تھی؟ مشہور صوفی بزرگ مولانا رومی کے استاد شمس تبریزی سے ان کا آخر کیا تعلق تھا؟ اور سب سے بڑھ کر انہوں نے سینٹرل ایشیا سے لے کر ہندوستان تک اتنے وسیع و عریض علاقے میں اپنا مشن کیسے پھیلایا؟ تو اس تحقیقی ڈاکیومنٹری میں ہم ہسٹوریکل ریکارڈز، اسکالرلی ریسرچ اور روایات کی روشنی میں انہی سوالوں کے جواب تلاش کریں گے اور پیر شمس کی زندگی اور ان کے مشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اچھا، پیر شمس کے کام اور ان کی اہمیت کو ٹھیک سے سمجھنے کے لیے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اس دور کا اسماعیلی مشن یا دعویٰ کام کیسے کرتا تھا۔ یہ ایک بہت ہی آرگنائز سسٹم تھا۔ اس میں سب سے عام عامل دائی ہوتا تھا، جس کا مطلب ہے بلانے والا۔ دائی کا بنیادی کام لوگوں تک اسماعیلی پیغام پہنچانا تھا۔ پھر دائی سے اوپر حجت کا عہدہ ہوتا تھا، جس کا لفظی مطلب ہے دلیل یا ثبوت۔ حجت اصل میں ایک سینئر اور بہت بے اختیار دائی ہوتا تھا جو ایک پورے علاقے یا جزیرہ کا انچارج ہوتا تھا، اور پیر کا لقب ایک روحانی استاد یا مرشد کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ یہ بھی ممکن تھا کہ ایک ہی شخصیت حجت اور پیر دونوں ہوں۔ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق پیر شمس کو ہند اور سندھ کے اتنے بڑے علاقے کے لیے حجت مقرر کیا گیا تھا، جو ان کے اعلیٰ رتبے اور ان کی زبردست اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ ذرا اس دور پر نظر ڈالتے ہیں جس میں پیر شمس اپنا مشن انجام دے رہے تھے۔ 13ویں اور 14ویں صدی سینٹرل اور جنوبی ایشیا کے لیے یہ ایک انتہائی اتھل پتھل کا دور تھا۔ ایک طرف سینٹرل ایشیا میں منگول حملوں نے بڑی بڑی سلطنتوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں، جس کی وجہ سے لوگ اور ان کے آئیڈیاز تیزی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہے تھے۔ دوسری طرف ہندوستان میں دلی سلطنت قائم ہو چکی تھی اور پنجاب خاص طور پر صوفیزم کا ایک بہت بڑا مرکز بن گیا تھا، جہاں چشتی اور سہراوردی سلسلے بہت گہرے اثرات رکھتے تھے۔ تو یہ ایک ایسا ماحول تھا جہاں سیاسی عدم استحکام بھی تھا اور ساتھ ہی ساتھ نئے مذہبی اور روحانی خیالات بھی پھیل رہے تھے، اور اسی بدلتے ہوئے منظرنامے میں اسماعیلی مشن بھی لوگوں سے رابطہ کرنے کے نئے طریقے استعمال کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں اس سب سے بڑے اور پیچیدہ سوال پر جو پیر شمس کی زندگی سے جڑا ہے، ان کی عمر۔ ان کے مزار پر جو تختی لگی ہے وہ ان کی وفات کی تاریخ 1356 CE بتاتی ہے، اور اس پر تقریباً تمام ہسٹورینز متفق ہیں۔ لیکن ان کی پیدائش کی تاریخ وہ ایک راز ہے۔ الگ الگ روایات میں ان کی عمر 171 سال، 191 سال، یہاں تک کہ 350 سال تک بتائی جاتی ہے۔ اب ایک ہسٹوریکل نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ایسی لمبی عمر ممکن نہیں لگتی۔ تو پھر یہ اتنے بڑے اختلاف کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی شخصیت کے گرد عقیدت سے بھرپور روایات بنتی چلی گئیں، اور ہسٹورینز کا کام یہی ہے کہ ان روایات کے پردوں کو آہستہ آہستہ ہٹا کر تاریخی حقائق تک پہنچا جائے۔ یہ سلائیڈ اس پوری بحث کو بہت واضح طور پر سامنے رکھتی ہے۔ اب دیکھیے، وفات کی تاریخ 1356 CE تو مستند ہے، لیکن پیدائش کی تاریخ میں کتنا فرق ہے۔ ملتان کے مزار کا جو شجرہ ہے وہ ان کی پیدائش 1165 بتاتا ہے، جس سے عمر 191 سال بن جاتی ہے۔ ایک اور اسکالر بابا احمد علی خاکی ان کی پیدائش 1185 کے قریب بتاتے ہیں، جس سے عمر 171 سال نکلتی ہے، اور کچھ پرانے مینوسکرپٹس میں تو عمر 350 سال تک لکھی گئی ہے۔ ماڈرن ریسرچ ان لمبی عمروں کو روایتی عقیدت کا اظہار سمجھتی ہے، نہ کہ کوئی تاریخی حقیقت۔ زیادہ تر اسکالرز کا اب یہ خیال ہے کہ پیر شمس 13 سینچری کے آخری حصے میں پیدا ہوئے ہوں گے، جس سے ان کی عمر ایک نارمل انسانی عمر کے فریم میں آ جاتی ہے، اور ان کے مشن کا جو ٹائم لائن ہے وہ بھی زیادہ لاجیکل لگتا ہے۔ ہسٹوریکل ریکارڈز کے مطابق پیر شمس کو اس وقت کے اسماعیلی امام قسم شاہ نے ہند اور سندھ کے خطے کے لیے حجت مقرر کیا تھا، اور یہ کوئی معمولی ذمہ داری نہیں تھی۔ ہند اور سندھ اس دور میں ایک بہت ہی وسیع علاقے کا نام تھا، جس میں آج کا افغانستان، پاکستان اور شمالی اور مغربی انڈیا کے علاقے شامل تھے۔ انہیں حجت مقرر کرنا اس بات کی صاف دلیل ہے کہ انہیں اس مشن کے لیے انتہائی قابل اور لائق سمجھا گیا تھا۔ ان کا مشن یہ تھا کہ وہ اس پورے خطے میں اسماعیلی پیغام کو پھیلائیں، جو پہلے سے موجود کمیونٹیز ہیں ان کو آرگنائز کریں اور نئی کمیونٹیز قائم کریں۔ ان کے مشن کا جو جغرافیکل پھیلاؤ تھا وہ واقعی حیران کر دینے والا ہے۔ یہ ٹائم لائن ان کے سفر کی صرف ایک جھلک دکھاتا ہے۔
روایات کے مطابق انہوں نے اپنے مشن کا آغاز سینٹرل ایشیا اور ٹبیٹ سے کیا۔ اس کے بعد وہ کشمیر میں داخل ہوئے، جہاں 1316 کے قریب انہوں نے چکا اور چانگات قبائل میں تبلیغ کی۔ وہاں سے انہوں نے پنجاب کا رخ کیا اور 1326 کے آس پاس ملتان اور اچ کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنایا۔ ملتان اس وقت نہ صرف ایک بڑا شہر تھا بلکہ صوفیزم کا گڑھ بھی تھا۔ لیکن ان کا سفر یہی نہیں رکا، انہوں نے راجستھان اور ڈکن تک جا کر بھیل جیسے قبائل میں بھی کام کیا۔ ان کا یہ مسلسل سفر کئی دہائیوں پر پھیلا ہوا تھا، جو ان کی لگن اور ہمت کو ظاہر کرتا۔ اب پنجاب میں پیر شمس کی حکمت عملی خاص طور پر توجہ کے قابل ہے۔ یہ علاقہ پہلے سے ہی صوفی بزرگوں کا مرکز تھا۔ یہاں سختی یا تنازع کا راستہ اپنانا آسان نہیں تھا، اس لیے انہوں نے ایک سنکریٹک اپروچ اختیار کیا۔ سنکریٹزم کا آسان مطلب ہے مختلف مذہبی اور ثقافتی روایات کے ایلیمنٹس کو آپس میں ملا کر ایک نئی شکل دینا۔ انہوں نے اپنے پیغام کو مقامی عقیدے، رسوم اور زبان کے لباس میں پیش کیا۔ ان کا طریقہ کار امن اور ہم آہنگی پر مبنی تھا، جو اس دور کے صوفی طریقے سے بہت ملتا جلتا تھا۔ انہوں نے ٹکراؤ کے بجائے مذاکرے اور کلچرل اڈیپٹیشن کا راستہ چنا، اور اس سنکریٹک اپروچ کی کچھ عملی مثالیں ہم اس سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پنجاب کی ایک اہم تجارتی قوم آرور یا اروڑا میں تبلیغ کی۔ کمیونٹی کو آرگنائز کرنے کے لیے انہوں نے مقامی لیڈرز مقرر کیے، جنہیں مکھی کہا جاتا تھا، جو کمیونٹی کے انتظامی اور روحانی معاملات دیکھتے تھے۔ انہوں نے عبادت اور اجتماعات کے لیے خانہ یعنی کمیونٹی ہالز قائم کیے۔ لیکن شاید سب سے اہم کام انہوں نے مقامی زبانوں جیسا کہ پنجابی اور سرائکی میں مذہبی نظموں کی تخلیق کا کیا۔ یہ نظمیں گنان کہلاتی ہیں۔ یہاں تک کہ انہوں نے روزانہ کی دعا بھی سرائکی زبان میں متعارف کرائی۔ یہ سب اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا زور اس بات پر تھا کہ مذہب لوگوں کے لیے اجنبی نہ ہو، بلکہ ان کی اپنی زبان اور کلچر کا حصہ بن جائے۔ ان کی کلچرل ایڈپٹیشن کی اسٹریٹجی کی شاید سب سے دلچسپ مثال گجرات کی گربیز کا واقعہ ہے۔ گربی یا گربا گجرات کا ایک مشہور لوک رقص اور گیت ہے، جو خاص طور پر نوراتری کے تہوار پر کیا جاتا ہے اور عام طور پر دیوی کی پوجا سے جڑا ہوتا ہے۔ اورل ٹریڈیشنز جو گردانک لٹریچر میں محفوظ ہیں، یہ بتاتی ہیں کہ پیر شمس نے اس مقامی ثقافتی عناصر کو اپنے پیغام کی تبلیغ کے لیے استعمال کیا۔ یہ ایک انتہائی غیر روایتی طریقہ تھا، جو ان کی گہری حکمت اور مقامی کلچر کے علم کو ظاہر کرتا ہے۔ تو گینانک روایت اس واقعے کو کچھ اس طرح بیان کرتی ہے: پیر شمس گجرات کے شہر انالوڑ، یا جو شاید آج کا پاٹن ہے، میں دسہرہ کے تہوار کے دوران پہنچے۔ وہاں لوگ رات کو گربا رقص کر رہے تھے۔ پیر شمس ان کے ساتھ شامل ہو گئے اور اپنے لکھے ہوئے گربی گیت گانا شروع کر دیے۔ ان کے گیتوں میں ان کا فلسفہ اور ان کی تعلیمات تھی، لیکن دھن اور انداز وہی مقامی تھا۔ روایت کے مطابق کئی راتوں تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ لوگ ان کے گیتوں سے بہت متاثر ہوئے۔ آخرکار مقامی برہمنز اور پھر وہاں کے بادشاہ راجہ سور چند نے ان کا پیغام قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہاں ایک نئی کمیونٹی قائم کی گئی اور ایک مخی مقرر کیا گیا۔ اب یہ روایت چاہے لفظی طور پر درست ہو یا نہ ہو، پیر شمس کے میتھڈ کو بہترین انداز میں بیان ضرور کرتی ہے۔ یہ ان کے ایک گنان کا ترجمہ ہے، جو ان کی تعلیمات کے مرکزی خیال کو پیش کرتا ہے۔ رہو راہ چلو تو سا پیر پوچھی راہ چلو، اجڑ پگ نہیں پاورنا نہ پاورنا، یعنی صحیح راستے پر چلو، پیر سے پوچھ کر راستے پر چلو، اپنے قدم بنجر زمین پر مت رکھو۔ اس میں 3 باتیں بہت اہم ہیں۔ پہلا، زبان انتہائی سادہ اور عام فہم ہے۔ دوسرا، زور روحانی رہنمائی یا پیر کی اہمیت پر ہے۔ اور تیسرا، بنجر زمین کا استعمال دنیا کی گمراہیوں سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ان کی شاعری میں اسی طرح کے سادہ، پر اثر اور اخلاقی پیغام ملتے ہیں، جنہوں نے عام لوگوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ ہسٹری کے اسٹوڈنٹس کے لیے ایک اہم الجھن پیر شمس سیبزواری اور مولانا جلال الدین رومی کے پیر و مرشد شمس تبریز کے درمیان فرق کرنا ہے۔ کیونکہ دونوں شخصیات کے نام میں شمس آتا ہے، اس لیے اکثر لوگ انہیں غلطی سے ایک ہی سمجھ لیتے ہیں۔ حتیٰ کہ ملتان میں پیر شمس کے مزار پر بھی انہیں غلطی سے شمس تبریزی لکھا جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی غلطی ہے اور اس پزل کو حل کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دونوں عظیم شخصیت کے کام کو ان کے صحیح کانٹیکسٹ میں سمجھا جا سکے۔
اور ہسٹوریکل ریکارڈز اس معاملے کو بالکل صاف کر دیتے ہیں۔ جیسا کہ آپ اس سلائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں، شمس تبریز کی وفات 645 ہجری یا 1247 سی ای میں کونیا ترکی میں ہوئی تھی، جبکہ پیر شمس سبزواری کی وفات 757 ہجری یا 1356 سی ای میں ملتان میں ہوئی، یعنی دونوں کے درمیان 100 سال سے بھی زیادہ کا فاصلہ ہے۔ شمس تبریز کا تعلق ایناٹولیا کے صوفی حلقوں سے تھا، جبکہ پیر شمس جنوبی ایشیا میں اسماعیلی مشن سے وابستہ تھے۔ اس غلط فہمی کی ایک بڑی وجہ ملتان میں پیر شمس سے منسوب ایک روایت ہے کہ انہوں نے ایک کرامت سے سورج کو نیچے اتار لیا تھا، جس کی تپش سے گوشت کا ٹکڑا بھن گیا۔ اسی روایت کی وجہ سے ان کا لقب شمس تپریز یعنی جلا دینے والا شمس پڑ گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ لفظ تپریز بگڑ کر تبریز بن گیا اور یہیں سے پوری الجھن پیدا ہوئی۔ پیر شمس کی مشن کا معاشرتی اثر انتہائی گہرا اور دور رس تھا۔ ان کا پیغام خاص طور پر ان لوگوں کے لیے کشش رکھتا تھا جو اس دور کے سخت ذات پات کے نظام میں کمزور سمجھے جاتے تھے۔ اسلام میں داخل ہونا ان کے لیے صرف مذہب کی تبدیلی نہیں تھی، بلکہ یہ ایک سوشل ٹرانسفارمیشن کا ذریعہ بھی تھا جو انہیں معاشرے میں ایک نئی اور باعزت شناخت دیتا تھا۔ پیر شمس نے صرف پیغام ہی نہیں دیا، بلکہ انہوں نے ان نئی کمیونٹیز کو مخی اور خانہ کے نظام کے ذریعے بہت خوبی سے منظم بھی کیا۔ اس سے ان کمیونٹیز میں ایک اتحاد اور سیلف ریلائنس کا احساس پیدا ہوا جو ان کی بقا اور ترقی کے لیے بہت ضروری تھا۔ پیر شمس کی وراثت کا ایک اور بہت ہی اہم پہلو ادب کے میدان میں ہے۔ ماڈرن اسکالرز اب انہیں پنجابی زبان کے ابتدائی شاعروں میں شمار کرتے ہیں۔ ان کے گینانس بابا فرید گنج شکر جیسے پنجابی کے عظیم صوفی شاعر کے دور کے ہیں، اور کچھ ریسرچ کے مطابق شاید ان سے بھی پہلے کے ہیں۔ ان کا کام اس لیے اہم ہے کہ انہوں نے فلسفیانہ اور روحانی مواد کو عام لوگوں کی زبان میں پیش کیا۔ اس سے نہ صرف ان کا پیغام دور تک پھیل گیا، بلکہ اس نے پنجابی زبان کو ایک ادبی زبان کے طور پر ترقی دینے میں بھی بنیادی کردار ادا کیا۔ وہ ساؤتھ ایشیا کی بھولی بسری ادبی تاریخ کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ تاریخ پیر شمس کی زندگی کے اختتام اور ان کی وراثت کے مستقل آغاز کی نشاندہی کرتی ہے۔ ان کی وفات 1356 عیسوی میں ہوئی۔ ان کا مزار ملتان میں دریائے راوی کے قدیم کنارے پر واقع ہے۔ یہ مزار، جو ان کے پوتے صادر دین نے تعمیر کروایا تھا اور بعد میں 1718 میں اس کی دوبارہ تعمیر کی گئی، آج بھی ان کی عقیدت مندوں کے لیے ایک اہم مرکز ہے۔ لیکن ایک ہسٹورین کے لیے یہ مزار صرف ایک عمارت نہیں، بلکہ یہ اس پلگرمیج ٹریڈیشن کا مرکز ہے جو صدیوں سے ان کے اثر اور ان کی یاد کو اس خطے میں زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اگر اس ڈاکیومنٹری میں پیش کی گئی تحقیقی معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہیں تو ہماری اس کوشش کو سراہنے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر آپ تاریخ پر مبنی ایسی ہی مزید ڈاکیومنٹریز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ پیر شمس سبزواری کی وراثت کئی پہلو رکھتی ہے۔ وہ نہ صرف جنوبی ایشیا میں اسماعیلی روایات پر گہرا اثر ڈالنے والی ایک اہم شخصیت ہیں، بلکہ پنجابی ادب کے بنیادی شاعروں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کا کام پرامن اور سنکریٹک تبلیغ کی ایک بہترین مثال ہے، جہاں مقامی کلچر کو اپنایا گیا نہ کہ مٹایا گیا۔ ان کی زندگی اور کام آج بھی ہسٹورینز کے لیے تحقیقی دلچسپی کا موضوع ہے، لیکن تاریخ کی کتابوں سے باہر وہ انڈیا اور پاکستان کی لوک روایات میں آج بھی ایک محترم اور زندہ شخصیت ہے، جن کے جنانز اور کہانیاں لوگوں کی زندگی کا حصہ ہیں۔ آخر میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیر شمس جیسی شخصیت کا مطالعہ ہمیں آخر سکھاتا کیا ہے؟ ان کے زندگی کا تحقیقی جائزہ ہمیں جنوبی ایشیا کی تاریخ کے پیچیدہ ثقافتی اور مذہبی لین دین کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ تاریخ ہمیشہ ویسی نہیں ہوتی جیسی وہ نظر آتی ہے۔ حقیقت اور روایت، فیکٹ اور لیجنڈ اکثر آپس میں مل جاتے ہیں۔ ایک کرٹیکل نظریے سے تاریخ کا مطالعہ کرنا ہمیں نہ صرف گزرے ہوئے دور کو بہتر سمجھنے کی صلاحیت دیتا ہے، بلکہ یہ ہمیں اپنے آج کے دور میں موجود مختلف نظریات اور روایات کو بھی سمجھداری اور رواداری کے ساتھ دیکھنے میں مدد کرتا ہے۔